جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح غم کے اس ممبرشپ ویک میں، اور ایک بار پھر آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں ان ایام غم کی، اور 7 ربیع الاول ہو چکی، ایک دن کل شہادت کا ہے، اس کے بعد پھر جو عید زہرا یہ ریگولر پروگرام ہے صبح ہدایت میں آپ دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے ہدایت ٹی وی پہ انشاءاللہ ہر مناسبت پہ پروگرام پیش کیا جائے گا، لیکن یہ جو ممبرشپ ویک ہے اس میں ہم نے جب تک حصہ نہیں لیا تو یہ جو خطرات ہیں یا جو ایک اس کا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ ہنگامی اپیلوں کا وہ رہے گا، اور اللہ کرے کہ اس ٹریننگ کے بعد اب یہ مسئلہ نہ رہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا ہمیں جتنا اس مہینے میں پتہ چلا ہے، قربانی کے جذبے کا جس طریقہ کار کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ جان کی بھی قربانی حق کے لیے دینا پڑے، لیکن یہاں حقیر سی ایک رقم ہے، مال کی قربانی ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے کہ ہم کوئی اس پر ہمیں کوئی گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑے یا گھر کا کوئی اتنا بڑا کوئی کسی کا جو ہے وہ پیٹ کاٹنا پڑے۔ یہ 46p پر ڈے ہے اور 14 پاؤنڈ ماہانہ ہے یا 14 یورو ماہانہ ہے، اور اس پھر 2400 گھنٹے 30 کے 30 دن مہینے کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور شہزاد بھائی نے جیسے بتایا کہ 4 مہینے جادو ٹی وی پہ ہدایت ٹی وی نہیں جا سکا، وہ بھی مالی کمزوری کی مجبوری کی وجہ سے، تو کتنا کس احساس کے ساتھ ان کا روزانہ مجھے میسج آتا رہا، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے کہ ہمارے پاس وہ اخراجات نہیں تھے۔ فاروق بھائی، میں بھی محرم کے ایام چل رہے تھے تو مجلس میں گئی تھی، میں الرضی فاؤنڈیشن گئی تھی، تو وہاں پہ آئی تھنک ٹی وی ہمارا ہدایت صرف 1 دن کے 2 دن کے لیے بند ہوا تھا، وہ فائبر نیٹ ورکنگ پرابلم کی وجہ سے۔ تو چھوٹا سا بچہ آیا، وہ میرے پاس کہہ رہے کہ ہدایت کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا بیٹا وہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے نہیں آ رہا، تو کہہ رہا ہے پلیز وہ عید زہرا سے پہلے ضرور ٹھیک کر دیجیے گا، میں تو ہر وقت ہدایت دیکھتا ہوں۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا فاروق بھائی، اور مطلب جب ان کی مدر سے بھی بات ہوئی، اور ان کی مدر جو بات ہے وہ ہمیشہ ڈونیٹ کرتی ہیں، ممبر بھی ہیں ہماری، کچھ بھی ہوتا ہے وہ کوئی اپیل مس نہیں کرتی، چاہے وہ 20 پاؤنڈ ہی کیوں نہ دیں، اس میں نا لازمی دیتی ہیں۔ تو میں نے اس بچے کا جوش و جذبہ دیکھا کہ وہ اس نے واقعی نا ایک دل سے کہ پلیز آپ لوگ کوشش کریں وہ عید زہرا سے پہلے ضرور ٹھیک ہو جائے۔ تو اور واقعی وہ بچہ اپنی امی سے بھی ہمیشہ جب اپیل ہوتی ہے نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے کال کی تھی، اس میں آپ نے کال، بچے بھی اپنی ماؤں کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں ہدایت پہ اپیل ہو رہی ہے، تو بچوں کا بالکل ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بالکل جب وہ سنتے ہیں نا کہ کینسر ہسپتال، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں سب چھوڑ چھاڑ چکا، لیکن بچوں نے، اسکول کے بچوں نے، چھوٹے بچوں نے اس کو جو ہے وہ بڑھانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ تو اس وقت چھٹیاں ہیں، جو ینگ ہمارے ہدایت فیملی ممبرز ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اگر اپنے والدین کو، کیونکہ یہ ان کا اپنا چینل ہے، کوئی باکس بنا لیں، وہ الگ کر لیں، یا اپنی جو پاکٹ منیز تو بچے دیتے رہتے، لیکن والدین کے حوالے سے وہ تھوڑا سا ان کو جگانے کی کوشش کریں یا یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہدایت ٹی وی پر آپ 14 پاؤنڈ دیں گے تو کوئی اتنا بڑا کوئی خسارے کی بات نہیں ہوگی۔ تو بچے بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میں تو چاہوں گا کہ جو بچے ہیں اور بزرگ ہیں اور ہماری خواتین ہیں، مرد حضرات کو تو بہت مسئلے رہے ہیں اور وہ بہت دیر سے بات سوچتے ہیں، جی ہاں، تو وہ اللہ کرے کہ وہ بھی ان تمام جو جھنجھٹوں سے نکل کے وہ اس کار خیر میں حصہ لیں، لیکن بچے، ہماری بہنیں اور بزرگ جو ہے وہ اول جو ہمارے جسے کہتے ہیں دستہ ہوتے ہیں، اہم ترین حصہ ہوتے ہیں کسی بھی فوج کا، کسی بھی کمانڈ کے لیے، تو وہ ہمارا اہم ترین حصہ ہے۔ آپ آئیے اور اس کار خیر میں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ روز روز کا ختم ہو جائے۔ کچھ جو اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لنک کا، جیسے بھائی بتا رہے تھے بریک میں بھی، کہ وہ اس سے زیادہ امپروو ہو جائے گا، آپ کے ای میل ایڈریسز زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہوں، کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوں، تو آپ سے ہم زیادہ جلدی سے ہم آف ایئر بھی رابطے میں رہیں گے۔ یہ تھوڑی سی کمزوری حقیقت تھی کہ دیگر کمپنیز کے روزانہ ہم جن کو چھوڑ بھی چکے، جب ان کے ای میلز آتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے وہ ہے، آپ واپس ایڈورٹائزمنٹس کے آتے ہیں، تو یہ جن کے ساتھ لنک ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کا بھی یہ سلسلہ امپرووڈ ہو، جیسے ایک بھائی نے تجویز دی ہے، تو اس پر بھی ضرور عمل ہوگا، لیکن کوشش یہی کہ یہ سکرین جو ہے وہ جگمگ یا چمکتی رہے، یہ سکرین کالی نہ ہو، خدا نخواستہ یہ ہے، تو اس کے بعد دیگر جو پروجیکٹس ہیں اس کی کمی بیشیاں وہ پوری کرتے رہیں گے۔ ایک کول ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور ایک بار پھر کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ناظرین کل سے ایک ممبرشپ ویک کا ہفتہ شروع ہوا ہے، جو پورا ہفتہ شروع رہے گا، جاری رہے گا۔ اس میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ 14 پاؤنڈ ماہانہ جو ہے دے کے، 14 یورو دے کے، یا اگر اس کو مائکرو کر کے 46p پر ڈے کا حساب لگایا جائے تو اس میں آپ دے کے اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور بہت سے ویورز ایسے ہیں کہ جنہوں نے مرحومین کے نام کا ماشاءاللہ انہوں نے جمع کروایا ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ
یہ بھی ایک بہترین تحفہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن سے آپ کو محبت تھی وہ دنیا میں نہیں ہے. آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں, آپ کے علماء کرام ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں, والدین تو ہے ہی ہیں سب سے اہم ترین, تو اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے اس میں آ سکتے ہیں. فاروق بھائی یہاں پہ اپنے مرحومین کی بات کی تو میں ایک چھوٹا سا ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی تمام ناظرین سے بھی کہ ہماری ایک ریگولر ویورز ہیں, ایک سسٹر ہیں ہماری, ریگولر ممبر بھی ہیں ہماری اور ماشاءاللہ وہ ویور بھی ہیں ہماری, وہ ہمیں ڈونیٹ کرتی ہیں منتھلی. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے ایک بات بولی کہ بیٹا ہدایت سے میرا اتنا پختہ یقین ہو گیا ہے میرا, صرف اس مولا کے لیے کہ امام زمانہ کے توسط سے یہ چینل چل رہا ہے, تو کہنے لگی اتنا یقین ہو گیا کہ اب آپ مجھے کوئی دعا بھی مانگنی ہوتی ہے, اب ہمیں کوئی منت اٹھانی ہوتی ہے تو ہم امام بارگاہ میں جاتے ہیں, لائک ہم مولا امام علی سے یا حضرت عباس کے سے توسط سے منت اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ منت اٹھاتے ہیں پوری ہو جائے تو ہم یہ کریں گے اس کے بدلے. وہ کہنے لگی اب جو میں منت مانتی ہوں وہ میرا اتنا یقین ہو گیا کہ میں ہدایت سے مانگتی ہوں کہ میرا اتنا یہ دعا پوری ہو جائے گی یہ منت تو میں ہدایت کو اتنا ڈونیٹ کروں گی. انہوں نے اتنا ہی ڈپازٹ دیا اور جب ان کی وہ مراد پوری ہو گئی تو انہوں نے واقعی وہ پے کیا اور میں نے ہی ان سے ڈیٹیلز لی تھی. تو کچھ لوگ فاروق بھائی واقعی ہیں کہ جن کو اگر دل سے عقیدہ رکھے نا وہ تو ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کیونکہ ایک امام کا ہی چینل ہے, ایک امام کا مشن ہے, تو اس میں واقعی کچھ لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے, ان میں سے وہ بھی ہے. اور کافی لوگ ہیں, لیکن وہی بات کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے. بالکل ہے, کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں. بالکل. دیکھیے پاکستان کے اس وقت جو بھی حالات ہیں, کالر پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی, بہت شکریہ محمد یعقوب جناب, آپ کو اور بڑھیا بیٹی کو باتوں کے ساتھ سلام. وعلیکم السلام. اور بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے مسئلے اسی طرح پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ سست لوگ ہیں کہ جو کام کرنے والا وہ کام کرتے نہیں ہے اور جو نہیں کرنے والا اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ 14 پاؤنڈ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ایک معمولی پی نٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضرت علی کا نام لے کے نام لگاتے ہیں اور گلیوں میں جگہ نہیں ملتی اور 14 پاؤنڈ دینے کے لیے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا. پیار اس طرح ہونا چاہیے کہ پیار والے خود بولے کہ پیار اس طرح کیا جاتا ہے. پیار کرنے کا طریقہ ہے حضرت علی علیہ السلام سے سیکھو. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکر دی اور لوگوں کو بھی شک رہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا پیار کیا. انہوں نے ایسا پیار کیا کہ جان اور مال دے دی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام لگاتے ہیں, پیار کی باتیں کرتے ہیں, لیکن دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں. باتیں بہت کرتے ہیں پیار کی. پیار یہ ہے کہ نبی کو ملنا, نبی کی خدمت کرنا, نبی کے ساتھ بیٹھنا اور نبی کی باتیں سننا اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد ساتھ بیٹھنا, ان کی باتیں سننا, یہ عبادت ہے. یہ عبادت نہیں کہ مسئلے کے اوپر بیٹھ جاؤ, ان کی خالی باتیں کرتے رہو اور ان کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہ 14 پاؤنڈ رائی ٹی وی کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مولانا صاحب حضرات ٹی وی کے اوپر آ کر پیسے کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو خود سوچ کر ان کی بات کا سننا چاہیے اور 14 پاؤنڈ دے کر دائی ٹی وی کی مدد کرنی چاہیے تاکہ دائی ٹی وی اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کی باتیں کرتا ہے جو ہم کو سبق ملتا ہے, ہم اپنی زندگی میں روشنی پیدا کر سکتے ہیں. جناب اسی کے بعد جاننا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کان کھول کر سنیں اور کان کھول کر سن کر اس کے اوپر عمل کریں اور 14 پاؤنڈ دے کر دائی ٹی وی کو چلنے کا موقع دے. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور جناب کو ابو کے ساتھ سلام کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت مہربانی محمد یعقوب صاحب. اور اس کیمپین کے علاوہ تو یعقوب صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگ جو جاگیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ ایکچولی مجھے اور بات نہیں کرنی. اچھا, تو آپ آف ایئر بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد 10 پہ فون آخر میں 15 کے بجائے 10 ملا کے تو آپ آف ایئر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے بہن؟ جی شکریہ. ٹھیک ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اگر صحیح طور پہ نہیں سن پائے. ہمارا آفس نمبر ہے ناظرین, یہ سارا نمبر آپ کے سامنے وہی رہے گا اور آخر میں ایک ڈیجٹ چینج کرنا ہے. 5 کی بجائے آپ 0 ملا لیں یا 4 ملا لیں, تو دونوں نمبر ہاٹ لائن کے ہیں, ایڈمن کے ہیں.
آپ اس پر آف ایئر بات کر سکتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ جس انداز سے بھی آپ دیں گے اور جس کے لیے دیں گے اس کی کسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آن ایئر آ کے, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. خیر آپ ظاہراً دینا چاہتے ہیں, یہ بھی اگر دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے اچھی بات ہے, لیکن آپ مخفی طور پہ چھپا کے بھی آپ کوئی مدد کریں گی. بہت سے لوگ ایسے ہیں لیکن وہ بھی اس انداز میں مولا کے اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے بجا لا رہے ہیں احکامات کو جتنا آن ایئر یا کوئی بھی ظاہراً دے کے کر رہا ہے. تو محمد یعقوب صاحب نے صحیح بتایا جی کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, سست ہیں, لیکن ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے ہے. اور سسٹر یہ 2 مہینوں میں خاص طور پہ اب ہمارے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے تھی. محترم ہمارے سڈنی سے, جی وعلیکم السلام. میں سید مقبول عرض کر رہا ہوں جی سڈنی سے. جی مہربانی. جی میرا کنٹریبیوشن تو ریگولر ہے ماشاءاللہ. جو میں عدیل صاحب کا میرے پاس لیٹر بھی 2 دفعہ آیا. اچھا. میں صرف ایک چیز میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں, وہ آپ سے میں عرض کروں کہ جی حکم جی. جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے جی وہ اس کے لیے کیا کسی فارم کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کنٹریبیوشن میں پے پال سے جاتا ہوں, اس کی رسید میرے پاس آ جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو بس یہ کافی ہے, آپ کا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے تک پہنچ جاتا ہے, کسی فارم کی ضرورت نہیں ہے, آپ پے پال کے ذریعے دے سکتے ہیں. بس میرا ایک پوائنٹ تھا جی, میں اور صرف اتنا کرنا چاہ رہا تھا. یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اور مزید جو ابھی مجھ سے بیشتر پہلے جو کالر تشریف لائے اور انہوں نے گفتگو کی, میں ان سب چیزوں کو انڈورس کرتا ہوں. میں تو صرف گزارش یہ کر رہا ہوں جی کہ میرے لیے تو یہ سعادت ہے بہت بڑی. ماشاءاللہ. یہ ڈونیشن ماشاءاللہ کوئی احسان نہیں ہے, کوئی فیور نہیں ہے, یہ میرے لیے سعادت ہے. صحیح بات ہے. اور یہ دنیا اور آخرت کے لیے میرے لیے سعادت ہے. ماشاءاللہ. دوسری چیز یہ کہ اگر فارم ہوتے ہیں جی تو پھر میں یہاں اور لوگوں سے بھروا کے وہ فارم آپ کو بھیج سکتا ہوں, تاکہ آٹومیٹیکلی وہ اس کو ڈیبٹ ہو جائے. کہ میرے کریڈٹ کارڈ کو ڈیبٹ ہوتا ہے, اگر ایسا ہو جائے یہ میری ریکویسٹ ہے. آپ دیکھیے اگر اس کا کوئی فارم شاید ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جا کے, اگر ہمارے بھائی بتا سکتے ہیں تو اس کا بھی ہم کر لیں گے مقبول صاحب انشاءاللہ. اگر دیگر لوگوں کو بھی آپ کسی طرح کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے جو ہے ہمارے بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے. میں آپ کا نمبر لکھ رہا ہوں کہ کسی طرح آپ وہیں بیٹھے بٹھائے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان لوگوں تک فارم پہنچا دیں. تو میں نے آپ کا نمبر لکھ لیا, آخر میں 867 آ رہا ہے, تو ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی بھائی. محترم جی بڑی مہربانی آپ کی, جزاک اللہ, جزاک اللہ, مہربانی سر, بہت شکریہ. یہی تھنکنگ ہونی چاہیے لوگوں کی کہ بالکل دوسروں کو بھی انکریج کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جب دے رہے ہیں تو انہیں کوئی نہیں احسان نہیں ہے کہ ہم ہدایت ٹی وی پہ احسان کر رہے ہیں, صرف ان کے لیے سعادت ہے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں تو وہاں ضرور کام آئے گی. یہی تھنکنگ سب کی ہونی چاہیے, یہی سوچ کے لوگ دیں کہ ہم ایک احسان نہیں کر رہے, بلکہ ہمیں یہ سعادت ملنی چاہیے کہ ہم اس کار خیر میں, اس عمل میں, اس مولا کے مشن میں جو ہے وہ شامل ہوں. لیکن ہمارا کوئی احسان نہیں ہے نہ مولا پہ نہ ہدایت ٹی وی پہ. لیکن وہی بات چلے, اگر ویسے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جتنی محبت لوگ کرتے ہیں, ہمیں دعائیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ظاہراً اگر ہم جیسوں پر اگر آپ احسان ہی, میں تو احسان مند ہوں گا اگر وہ کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اس مشن کے لیے ان کا کوئی احسان نہیں ہے, ہماری تو قربانی ہے, ہماری تو جان بھی اس مشن میں جائے تو وہ کم ہے. لیکن فرداً اگر آپ چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی شکر گزار ضرور ہوگی کہ آپ نے اس پر لبیک کہا اور ممبرشپ ویک میں بڑھ چڑھ کے شامل ہوئے. تو ٹھیک ہے, اگلے کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. مولا علی مدد ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی واجد علی بات کر رہا ہوں ہالینڈ. واجد علی ہالینڈ سے, جی بھائی بات کریں. فاروق بھائی ایسے ہی میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں مہینے کے ایک دفعہ 14 کے حساب سے پورے سال کے دے دوں تو آپ دے سکتے ہیں بھائی. بالکل, ادھر کے 168 پاؤنڈ بنتے ہیں, آپ کے شاید 168 یورو بنے وہاں پہ, تو آپ دے سکتے ہیں, ایک سال کے دے سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہالینڈ میں تو بندہ ہے, سوری دوبارہ بولیے گا. میں نے کہا پے پال سے بھی پے کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں, جی پے پال کے ذریعے آپ پے کر سکتے ہیں بھائی, ویب سائٹ کے تھرو جا کے. اب مجھے ان کے پے پال کی آئی ڈی وغیرہ چاہیے, تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے www.hidayat.tv, تو اس میں ڈونیشن والے کھانے پہ سارے وہ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی.
ٹھیک ہے بھائی, سلامت رہے, بہت شکریہ واجد علی صاحب, بہت مہربانی. ہالینڈ سے. اور ناظرین کے لیے بھی یہی ہے کہ جیسے کل بھی ایک نے تجویز دی تھی کہ سال کے بھی اگر آپ پورے کرنا چاہتے ہیں 168 پاؤنڈ یا جتنے بھی دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں, اور اس کار خیر میں خود حصہ لے سکتے ہیں, اپنے مرحومین کے نام کا حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بہترین طریقہ کار ہے. کوئی اتنا بڑا پہاڑ ہے ہی نہیں ہے, ہم تو بس ایک یہ ویک اس لیے منا رہے کہ شاید کوتاہی یا غفلت ایک بار بات کی ہوئی, لوگوں کو پتا چلا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چل ہی رہا ہے, یہ غفلت یا تھوڑی سی ایک سستی ہو سکتی ہے. لوگوں کو محبت بہت ہے اس چینل سے, سوالات بھی آپ کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس ہدایت کی قربانی دے کر ہم وہ سوالات کے جوابات نہیں, جوابات ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. آپ کی تجاویز, آپ کے جو احکامات ہیں, آپ کے جو تجاویز, اس پر عمل ہوتا رہے گا, لیکن یہ اس پر قربان کر کے نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں جی آپ نے وہ نہیں کیا تھا, ہدایت بھی بند کر دو, سانو کوئی پرواہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگلے کالر, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام جی, ہمارے ساتھ السلام علیکم میری سسٹر کو بھی. جی وعلیکم السلام سر. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ اٹلی سے کال کر رہا ہوں. اٹلی سے ہمارے بھائی, مہربانی بھائی. فاروق بھائی آپ کبھی اٹلی تو چکر لگائیں بھائی, ادھر سے سلطانی صاحب بھی آتے ہیں, آپ نے تو اٹلی کا کبھی رخ ہی نہیں کیا. اٹلی بھائی ہم آئیں گے, اب اللہ کرے کہ یہاں سے ہمارے وہ روزانہ کا ایک جیسے ڈیوٹی ہے, مجھے تو ابھی ادھر سگنل پہ بھی کھڑا کریں گے نا علماء کرام, تو میں سگنل پہ کھڑا ہو جاؤں گا, تو اٹلی تو دور کی بات ہے. جب سے چینل کھولا ہے تب سے ہم لوگ اٹلی میں دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل, انشاءاللہ. اور بس ایک چیز کا مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے آ کے چینل پہ کچھ لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ڈونیٹ کرتے ہیں, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی بالکل بھی. ہم لوگوں کو اپنے اماموں سے سیکھنا چاہیے, یہ وہ سیدھے ہاتھ سے دیتے تھے اور الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلتا تھا. چلے اللہ کرے یہ کیفیت بھی ان میں آئے بھائی. ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے, تھوڑی وہ تسلی جو چاہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کا اپنی مرضی ہے, لیکن اس تسلی کی نہ ہونے کا وہ کوئی نقصان نہ کریں, پوری قوم کا نقصان نہ کر دیں, اپنا نقصان نہ کر دیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات گھر میں بھی انبن ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھر کوئی چھوڑ دیں یا گھر کے وہ ماچس لگا کے آگ لگا دیں. ہوتا ہے ان کی تسلی نہیں ہوتی تو کوشش کریں. فرمائش کر سکتا ہوں میں؟ حکم جی بھائی, حکم. فرمائش یہ ہے کہ ایک لاسٹ ایئر میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب کا, جی کہ اس میں ضیاء عباس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک انجمن حیدری علی بستی کا نام لیا تھا جو بہت قدیم انجمن ہے کراچی کی, اس کے صاحب اعزاز ہے علی بھائی. اچھا, تو پلیز ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کے کوئی نویا میں فرما دیا کریں اس چینل پہ, بہت اس وقت قدیم انجمن چل رہی ہے. باقی ساری علی بھائی کے نوے ہے ضیاء عباس کے, کیونکہ وہ خود بھی نوہ خان ہے نا. اچھا میرے بھائی, وہ علی عباس صاحب کے نوہے یا ضیاء عباس صاحب کے نوہے؟ نہیں, میں علی بھائی کہہ رہا ہوں. حیدری علی بستی انجمن ہے, اس کے صاحب اعزاز ہے علی بھائی. علی بھائی, ٹھیک ہے. جی ہاں, چلے میں نے نوٹ کر لیا. بہت بہت شکریہ, اور ہمیں دعا میں یاد رکھا جائے. بھائی آپ تو پہلے اٹلی والے ماشاءاللہ ہمیشہ نمبر اور ہر چیز میں آگے ہیں, اللہ کرے کہ آپ جیسا جذبہ ہم سب میں ہو اور اسی انداز سے آپ بھی کام کرتے رہیں. وعلیکم السلام سر, بہت مہربانی. تو سب جو جیسے ہمارے یہ بھائی تھے آن ایئر, ہم انہیں نہیں جانتے, ان کی شکل نہیں دیکھی, واقف نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم ان سے زیادہ کوئی کام کر رہے ہیں, یہ ہم سے کوئی کم کام کر رہے ہیں ہدایت کے لیے. کوئی آف ایئر ہے, مجھے وہ کل والے ٹنڈو آدم والے بھائی ارشد علی صاحب, جن کو ابھی 48 گھنٹے میں ہدایت ٹی وی دیکھتے ہوئے, وہ بھی اتنے ہی زیادہ اہم ہیں جتنا ہم ہیں یا کوئی آن ایئر ہیں یا کوئی کنٹرول روم میں ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں. ہدایت فیملی جو ہے وہ سب مل جل کے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے. جیسے مقبول صاحب نے کہا کہ اور بھی فارم یا اور لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, تو یہ تو چٹکیوں کا معاملہ ایک دن میں ہی حل ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی جان شاہ صاحب, ماشاءاللہ. میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہم نے مجلس پڑھوانی تھی علی ناصر تلاڑا صاحب سے قبلہ سے, لوٹن میں. ٹھیک ہے. تو وہ پیٹر برو پڑھ رہے تھے, تو ہم ان کو اٹھانے کے لیے گئے. ٹھیک ہے. تو راستے میں آئے, جب باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک فقرہ کہا, فقرہ وہ گوش گزار کرتا ہوں آپ کے, جی, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا کبھی, آپ دو بندے ہیں, میں زندگی میں آپ سے نہیں ملا, آپ مجھ سے نہیں ملے, لیکن میں بے خطر ہو کر آپ کی گاڑی میں بیٹھ گیا, کیونکہ ہمارا اور تمہارا ایک رشتہ ہے, وہ علی ولی اللہ کا. سبحان اللہ, کیا بات. اس علی ولی اللہ کے رشتے کے لیے میں آپ پہ اعتبار کر گیا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اور آپ پر یہ واجب بھی, یہ بھی اپنے آپ کو واجب سمجھتے ہیں کہ مجھے حفاظت سے لے کر جائیں گے. مجھے صرف علی ولی اللہ کے رشتے نے یہ جرأت دے دی کہ میں بغیر سوچے سمجھے آپ کی گاڑی میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ.
تو بات یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن یہ ایک جو رشتہ ہے علی ولی اللہ کا، یہ تو دلوں کا رشتہ ہے، اور جب دلوں کا رشتہ ہے تو دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے ہمیں ذکر خدا اور ذکر محمد اور آل محمد کرنا اور سننا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون رہے تو پھر ہمیں یہاں پہ آ کر حصہ اپنا ڈالنا پڑے گا، اگر نہیں ڈالیں گے تو ہمارے دل بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں بتانا چاہتے، لیکن کچھ وقت ایسے بھی آ جاتے ہیں جب آپ کو بات بتانی بھی پڑتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس سے کچھ خیال میں بات آئے کہ بھئی ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا اگر ایک دوست ہے، میں اگر کرتا ہوں، میں کہوں کہ میں کرتا ہوں، تو میرے دوست کو شاید خیال آ جائے کہ میرا دوست کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اچھی بات۔ تو اس لیے، اور بعض اوقات یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم پہنچاتے ہیں، ہمارا صرف ایک بات جو فرض بنتا ہے یا ہمیں چاہیے وہ یہ کہ یہ آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ بات آزاد ٹی وی تک پہنچ رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں آزاد ٹی وی کے لیے۔ اگر ہمیں اپنی اسٹیٹمنٹ سے اور دوسری چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پہنچ چکی ہے تو پھر ہمیں یہ بھول جانا چاہیے آپ سے سوال کرنے کا، کیونکہ ہم اپنی قبر کا سامان بھیج رہے ہیں کہ ذرا سی نیکی اور ذرا سی بدی جو بھی کرے گا انسان وہ اس کو سامنے پائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی، ایک ہی نیکی اگر ہماری کوتاہیوں کو صاف کر دے تو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہوگی اور باعث سعادت بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ آپ کی تجاویز بھی آتی ہیں، بعض چیزوں سے آپ ہمارے ساتھ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو رشتہ یا جو آپ نے وہ بات کی ہے کہ وہ ناراضگیاں، وہ تجاویز وہ الگ ہیں، اس پر عمل ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو رشتہ اور طرحڑا صاحب کی جیسے آپ نے بات کی ہے بنیادی اور ایک عام فہم وہ بھی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، تو یہی کافی ہے کہ بس اس کے بعد پھر اب کیا اس کے اعتبار یا نا اعتباری والی بات ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ایز اے ڈپارٹمنٹ، ایز اے ادارہ جتنی بھی تسلی کرنا چاہے وہی بات کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ آپ تک اسکائی کے وہ جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں، پھر ایشیا میں جانے کے کتنے ہیں، اس میں تو بالکل ایکوریٹ وہی فگر ہے، کئی چینل آئے کئی گئے، تو یہ تو آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں کہ ہاں آپ خود چینل اگر کھولنا چاہتے ہیں کوئی تو اس کے کتنے اخراجات ہیں وہ سارا آپ کو بتا دیں گے۔ تو بریک ہے شاید، ایک کالر لے لوں، میں ایک کالر لے لوں، اس کے بعد بریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل آنٹی، میں شبیر باس لازمی سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، جیتے رہو کیورو باس۔ آج میں آپ کا تو پہلی ممبر ہوں، لیکن میں آج آپ کو 20 پاؤنڈ اپنی جیب خرچ سے پھر سے دینا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اور آج میں بلکہ آپ سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آزاد ٹی وی نے ہمیں علم پہنچایا ہے اور جس طرح ان کے علماء نے ہمیں بتایا کہ اپنی زندگی کس طرح رہنا ہے، تو ہم نے یہ تو سیکھ لیا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ ملے اور ہم یہ 14 پاؤنڈ نہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو کہ ہمیں تو یہ سارا علم حاصل کر لیا ہے اور لیکن ہم ان کو نہیں کرنے دے رہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے 14 پاؤنڈ تو کچھ نہ ہوئے، اور اگر ہم 14 پاؤنڈ دینے کے اندر کچھ کوتاہی کریں تو پھر قیامت کے روز پہ ہم وہی نسل، وہی ہمارے اور بچے، وہی نسل ہمارے گربان پر کرے گی کہ آپ نے ہمیں یہ علم ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچایا۔ تو آج انکل آج میں بس اپنے یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو ہمیں علم پہنچانا ہے ہر رکن میں، تو آج میں بس آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، جیتے رہو۔ ماشاءاللہ مثال آپ نے قائم کی، ویسے بھی آپ ممبر ہیں، آپ کے ابو ممبر ہیں، اور 20 پاؤنڈز آپ نے اور بھی دیے ہیں، اور بہت اچھی بات سینئرز کے لیے ان بچوں نے کی ہے، اس بچے نے نمائندگی کی ہے کہ اگر آپ نے تو بڑوں نے علم حاصل کر لیا، آپ ہر جگہ کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آگے ہمارے مستقبل کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو یہ بھی خیانت ہے۔ واپس آتے ہیں ناظرین، چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری ہے۔